السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو لاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں نوبیل پیس پرائز حاصل کرنے والی لڑکی ملالہ یوسفزئی کے حوالے سے، جو ہیں تو پاکستان سے، اور پاکستان سے ان کو باہر جانے کا موقع اس وقت ملا کہ جب سوات میں وہ اسکول سے واپس آ رہی تھیں منگورا شہر میں، تو ان پر فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوئیں، ہسپتال منتقل ہوئیں۔ پھر ان کا علاج پہلے منگورا میں، پھر ہیلی کے ذریعے ان کو راولپنڈی لایا گیا اور ان کا علاج کر کے ان کو بر وقت طبی امداد فراہم کر کے ان کی جان بچا لی گئی۔ جب یہ واقعہ ہوا سوات میں منگورا شہر میں، تو میں وہاں اس واقعے کے ہو جانے کے فوراً بعد اگلے ہی روز وہاں پر پہنچ کے اپنی ٹیم کے ساتھ میں نے جا کر اس جگہ کا معائنہ کیا کہ جہاں پر یہ حملہ ملالہ پر ہوا۔ جب میں نے وہاں یہ معائنہ کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ دن دہاڑے جو یہ کارروائی ہوئی ہے، یہ پہلے سے ہی کسی کو معلوم تھا کہ یہ طے شدہ روٹ ہے، اسی روٹ سے ملالہ نے واپس آنا ہے، اور حملہ آور نے جس جگہ کا چناؤ کیا وہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ وہاں پر سنسان جگہ تھی، دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، یا کوئی ایسی گلی تھی، سڑک تھی جہاں سے کسی کا گزرنا بہت ہی کم ہوتا تھا، بلکہ وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر دائیں جانب مکانات موجود تھے، مکانات بھی ایسے کہ جن میں لوگ رہتے تھے، آباد تھے، اور اس کے اسکول سے چند ہی قدم کے فاصلے پر یہ جگہ تھی۔ مطلب آپ یوں سمجھیں کہ جس گلی میں ملالہ کا اسکول تھا، وہاں سے آپ باہر نکلیں، الٹے ہاتھ پہ مڑیں، تھوڑا سا ہی آگے جائیں اور سیدھے ہاتھ پہ ایک گلی آتی ہے، اس گلی میں ملالہ کی وہ وین مڑی تھی، اور ملالہ کا اپنا گھر بھی وہاں سے کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ اور جو حملہ آور تھے، اگر وہ ملالہ کو جان سے مارنا چاہتے تو وہ بآسانی وہاں پر اس کو جان سے بھی مار سکتے تھے، کیونکہ فاصلہ حملہ آور کا اور ملالہ کا بہت کم تھا۔ حملہ آور نے جو حملہ کیا اس کے پیچھے سوچ یا ارادہ ہی یہ تھا کہ زخمی کرنا ہے، جان سے نہیں مارنا۔ جان سے مارنے کے لیے ایک سے زیادہ فائر کیے جا سکتے تھے، اور ایک سے زیادہ کیا، اتنے فائر کیے جا سکتے تھے کہ یہ یقینی ہو، جس طرح ہم نے بہت سے حملہ آوروں کی ویڈیوز دیکھی ہیں، ہم نے بہت سے حملہ آوروں کے حملوں کے بارے میں سنا ہے کہ جب انہوں نے حملہ کیا ہے اپنے ٹارگٹ پہ اور ان کو اس کام کے لیے پیسے دیے گئے ہیں یا ان کو انگیج کیا گیا ہے، تو وہ کام پھر اس طریقے سے مکمل کیا جاتا ہے۔ اور وہ جو مقام تھا جہاں پر ملالہ پہ حملہ ہوا تھا، وہاں پر یہ بآسانی ہو سکتا تھا، اور اس جگہ سے ہٹ کر اسکول کے باہر بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہاں پر ذرا رش زیادہ ہوتا ہے، اس لیے شاید وہاں پر نہیں ہوا۔ اور پھر اس کے بعد ملالہ کا گھر بھی وہاں سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، ملالہ کے گھر پہنچنے پر بھی وین سے اترتے ہوئے بھی اس پر یہ حملہ ہو سکتا تھا۔ اور یہ ساری تفصیل میں نے اس جائے وقوع پہ جانے کے بعد اس سہیلی کی طرف میں گیا جو ملالہ کے ساتھ پڑھتی تھی، اور وہ اس وقت وہاں پر وین میں سوار تھی، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اس کے علاوہ دیگر اور بھی جو لڑکیاں ہیں وہ محفوظ رہیں۔ تو یہ وہ ملالہ کا حملہ تھا جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا، اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر حملہ آور جان سے مارنا چاہتا ملالہ کو تو کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ ایک سوچ اس وقت یہ بھی تھی کہ یہ ایک پلانڈ حملہ تھا، اور یہ سب اس لیے کیا گیا کہ ملالہ کو وہاں کی وہ لڑکی کے طور پہ پیش کرنا کہ جو پڑھنا لکھنا چاہتی تھی، اور اس کو دہشت گردوں نے اس بات پر نشانہ بنایا کہ وہ پڑھائی کو فروغ دیتی تھی، خواتین کی، بچیوں کی تعلیم کو فروغ دیتی تھی، اور یہ تب بھی یہ سب کہتی رہی، کرتی رہی کہ جب سوات اور منگورا پر دہشت گردوں کا قبضہ تھا اور ٹی ٹی پی وہاں پر موجود تھی، اور پاک فوج کے ساتھ ان کا آپریشن، پاک فوج کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری تھا، یہ ان دنوں میں یہ ہمت کر کے، جب کوئی سوچتا بھی نہیں تھا اور بولنا تو بہت دور کی بات ہے کہ ان کے خلاف لکھا جائے اور خواتین کی تعلیم کے حوالے سے لکھا جائے، تب ملالہ یہ لکھتی رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ملالہ کی خود کی لکھی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، ان کے والد صاحب لکھتے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ یہ سارا ایک پلانڈ سیٹ اٹیک تھا تاکہ ملالہ اس طرح سے پاکستان سے باہر جائے، اور پاکستان سے باہر جا کے برطانیہ میں اب ملالہ مستقل طور پہ وہاں پہ رہ رہی ہے، وہاں پر اس کو پناہ مل گئی، اور پھر اس کے بعد پاکستان واپس ملالہ نہیں آئی۔ اسی دوران ملالہ کو پروموشن، پروجیکشن ملتی رہی، جس کے نتیجے میں پھر ملالہ کو نوبیل پیس پرائز بھی ملا، جو کہ ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے اور بڑے فخر کی بات ہے، لیکن اس پر بھی لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا۔ اب جو تازہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ملالہ یوسفزئی کا ایک انٹرویو شائع ہوا ہے۔ اس انٹرویو میں ملالہ یوسفزئی نے شادی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ ان کے والد صاحب کو اکثر لوگ رابطہ کرتے ہیں جن کے پاس زمینیں بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، اور وہ شادی کی ملالہ کے ساتھ اپنے بچوں کی شادی کی آفر کرتے ہیں، اور پھر ان کی والدہ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ میری والدہ اکثر
شادی کی خصوصیات بیان کر رہی ہوتی ہیں کہ جی شادی کی کیا خصوصیات ہیں، کتنا خوبصورت رشتہ ہے، لیکن ملالہ کا یہ کہنا ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ لوگوں کو شادی ہی کیوں کرنا پڑتی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی شخص ہو تو آپ کو وہ شادی کے کاغذات پہ دستخط کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور آپ صرف پارٹنرشپ کے ساتھ ہی کیوں نہیں چل سکتے۔ اب یہ وہ باہر کی مغربی سوچ ہے جس کی بات ملالہ کر رہی ہیں۔ ویسٹ میں یہی ہوتا ہے کہ مرد اور عورت آپس میں اکٹھا ساتھ میں رہنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی اولاد بھی ہو جاتی ہے، اور انہوں نے شادی بھی نہیں کی ہوتی، اور وہ ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان سے اگر کہا جائے کہ آپ کے یعنی کہ یہ شوہر ہیں، یہ آپ کی فلاں جو ہیں، یہ آپ کی بیگم ہے، آپ کی بیوی ہے، تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ نہیں، بڑا حیران ہو کر جواب ملتا ہے۔ میں بھی جب وہاں یو کے میں رہتا تھا، جب میں نے ایک آدھ مرتبہ کسی ایسے شخص کے حوالے سے سنا تو میں نے ان سے پوچھا، تو میں نے کہا سو یو میرڈ ٹو ہر، تو انہوں نے کہا کہ جی بڑی حیرانگی سے میری طرف دیکھ کر کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ شی از مائی پارٹنر، کہ ہم بطور پارٹنرز ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہماری اگر اولاد نہ بھی ہو، اولاد بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اولاد نہ بھی ہو تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بطور پارٹنرز رہ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ اس کو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ نہیں قرار دیتے بلکہ پارٹنرز کے طور پہ کہتے ہیں۔ اب ملالہ بھی اسی رشتے کی اور اسی طرح کے تعلق کی بات کر رہی ہیں، اور ان کی اب آپ سوچ کا اندازہ لگائیے کہ ان کی سوچ کیا ہے، اور ان سے اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ سب سارا وائس سننا چاہتا ہے کہ آپ نے مشرقی لباس پہنا ہوا ہے، پہنی ہوئی شلوار قمیض ہے، سر پہ دوپٹہ ہے، اور ابھی ان کا ایک میگزین میں ان کی کور فوٹو بھی شائع ہوئی، اور بڑا لوگوں نے کہا کہ جس میگزین پہ اگر کسی کی کور فوٹو کا آنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور ملالہ کی تصویر کا آنا ایک بہت بڑی بات ہے، اور ملالہ کو بھی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا کہ جی جو فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا تھا اس پر ملالہ کیوں نہیں کچھ کہتی، خاموش کیوں رہتی ہیں۔ تو اب یہ ووگ کے اوپر کہا جا رہا تھا جی بہت بڑی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ملالہ کے منہ سے اس طرح کے جملے نکلنا جو وہ وہاں ویسٹ میں رہتے ہوئے ان کی مرضی کی گفتگو کر رہی ہیں، لباس مشرقی ہے اور ہیں، اور ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ جی مسلمان لڑکی ہے، ان کو مغرب میں ویسٹ میں یہی اسی طرح سے لے کر کیری کیا جاتا ہے کہ جی مسلمان لڑکی ہے۔ تو یہ گفتگو یہ کیا زیب دیتی ہے انہیں، ایک ایسی لڑکی کو جس کا تعلق پاکستان سے ہے، آپ چاہے کتنی آزاد خیال کیوں نہ ہو جائیں، جو ہمارے بہت ہی آزاد خیال لوگ ہیں نا، جو لبرلز جن کو کہتے ہیں لبرلز، وہ یہ کہیں گے کہ جی آپ کیا یہ تنگ سوچ کے مالک لوگ ہیں، بڑے ہی نیرو مائنڈڈ ہیں آپ، اور آپ یہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، مولانا نے کہہ دی تو کیا غلط کہہ دیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہی لوگ ہیں جس طرح بھی یہ ایئر بلو کی ہوا تھا نا، معاملہ ہوا تھا، اس کے اوپر بھی وہ اپنی سوچ کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی اگر کر دیا تو کیا ہو گیا، کون سی بڑی بات ہے، ان کا ذاتی معاملہ ہے، وہ جو مرضی کریں، ایک وہ سوچ ہے۔ لیکن یہاں پر بھی وہ لوگ دوبارہ سے آن ٹپکیں گے اور کہیں گے کہ جی یہ تو آپ کیا بات کر رہے ہیں، میرا جسم میری مرضی والے بھی آ جائیں گے کہ جی آپ کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی سوچ کا اظہار کیا اور ان کی سوچ آزاد ہے، وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں، یہی تو مزہ ہے وہاں پہ رہنے کا، یہی تو بات ہے مغربی معاشرے کی کہ وہاں پر آپ کو اس طرح سے آپ کی سوچ پہ بھی پابندیاں لگائی جاتی ہیں جو آپ یہاں پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی سوچ پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ تو ملالہ کو اس بات پر ذرا تھوڑا سا دوبارہ سے سوچنا چاہیے، ری تھنک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بات باعث شرم ہے جو انہوں نے کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر شادی شدہ ہونا ضروری بھی نہیں ہے، اور کہ شادی کے کاغذات پہ دستخط کرنا کیا ضروری ہے، کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ بطور پارٹنرز کیوں نہیں رہ سکتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ جی آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں بطور پارٹنرز، آپ کا تعلق وہی ہو میاں اور بیوی والا، اور آپ ایک دوسرے کے اسی طرح سے قریب ہوں جس طرح سے میاں اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن آپ شادی شدہ نہ ہوں، آپ پارٹنرز ہوں۔ تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب تو خیر شاید ہمیں جو ملالہ کے بارے میں سوچ ہماری تھی اور جو لوگ جس طرح سے سوچتے رہے ہیں اس سوچ کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے، کیونکہ ان کے معاملات اور ان کے حالات کچھ اور ہیں اور وہ اب کسی اور ڈگر پر ہیں، اور لہٰذا جس اب وہ ڈگر پر ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ان کو قطعاً اپنے ساتھ اب جوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ان کی جو سوچ ہے وہ مغربی ہے، مشرقی نہیں ہے، غیر اسلامی ہے، اسلامی نہیں ہے، اور اس پر تو ہمارے مذہب میں صاف موجود ہے۔ ہم کیا جو شادیاں کرتے ہیں کیا یہ ہم کوئی غیر اسلامی کام کر رہے ہوتے ہیں، غیر شرعی کر رہے ہوتے ہیں؟ شرعی کام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مذہب کہتا ہے، مذہب اجازت دیتا ہے، لیکن مذہب ہمارا اسلام وہ اجازت نہیں دیتا ہے جس کا فروغ، جس کا پرچار ملالہ یوسفزئی کر رہی ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے جو یہ بات کہی ہے، یہ کہہ کر ایک طرح سے وہ سمجھیں آپ کہ وہ اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہو گئی ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے اس طرح کا کوئی فتویٰ دینے کا حق حاصل نہیں ہے کہ جی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو اب ان کی سوچ ہے وہ کم از کم اسلامی تعلیمات کی نہیں ہے، اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہے، اور جو نوجوان نسل اگر ان کو فالو کر رہی ہیں تو ان کے لیے ملالہ کی سوچ بہت نقصان دہ ہے، اور یہ مذہب سے دوری کے نتیجے میں اس قسم کی سوچ سامنے آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ویڈیو لاگ سے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔